پتہ نہیں کن مشکلات سے گزر کر کس ماں کا لخت جگر تھا، چلا گیا، خاموشی سے آیا اور خاموشی سے ہی دنیا سے چلا گیا، کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، کوئی گلہ ہی نہیں کیا یار۔ شدید سردی ہو، برف باری ہو یا خوفناک قسم کا طوفان، 22 سال کا محمد بغوت علی ایک ٹریفک سگنل پر سارا دن کھڑا رہتا تھا، خاموشی سے آنے جانے والوں کی طرف دیکھتا رہتا تھا، اور 2 روز پہلے اچانک یہ خبر سامنے آئی کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے کوئی خبر پیش نہیں کرنے والا ہوں، کوئی اپڈیٹ نہیں ہے امیگریشن کی، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ایک 22 سال کا محمد بغور علی، خوبصورت معصوم چہرہ، خاموش طبیعت، اتنی خاموش طبیعت کہ یہاں کی کمیونٹی جو مطلب لوکل کمیونٹی ہے، گورے جو ہیں وہ بھی اس کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ مطلب جس کو بھی یہ خبر ملتی ہے کہ 22 سال کا ایک نوجوان لڑکا خوبصورت وہ دنیا سے چلا گیا ہے، کیسے چلا گیا ہے، وہ کون تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اتنی خاموش طبیعت، زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہوتا رہا اس کے ساتھ، وہ تو ایک الگ دل کو جو کہتے ہیں نا ہاتھ، ایک آپ کہتے ہیں نا اکثر ہم مثال دیتے ہیں جی دل کو ہاتھ پڑتا ہے، یہ اس کو چونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے سے جاتا ہی نہیں ہے، اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یقین کریں، پہلے تو میں خود ایک دن، ابھی یہ کل کی بات ہے، کل ہوا یہ، لیکن جب سے یہ پتہ چلا، ایک آن لائن پوسٹ میں نے دیکھی اور اس پوسٹ کے نیچے اس کی تصویر تھی، وہ دیکھتے ہی میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ فوت ہو گیا۔ یہ نا ایک 22 سال کا، یقین کریں کہ بیان کرنے سے تو جو ہے نا کافی تکلیف ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیان کیسے کروں۔ ایک 22 سال کا ایک محمد، 22-23 ہوگا اس کی ایکچوئل عمر، اتنی بتا رہے ہیں 22-23، تو یہ سگنل پہ کے درمیانی جو جگہ ہوتی، مین روڈ کے جو سگنل ہوتا ہے اس کے درمیان میں جو گزرنے کے لیے جگہ ہوتی ہے پیدل والوں کے لیے، وہاں ایک نوجوان کو میں نے اکثر کھڑے ہوئے دیکھا، جو اس سگنل کے درمیان میں جو خالی جگہ وہاں کھڑا رہتا تھا اور اس کے سامنے ایک باکس پڑا ہوتا تھا جس میں مدد کی اپیل لکھی ہوتی تھی۔ کئی دفعہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس لڑکے پر اس لیے نظر پڑ جاتی تھی کہ ایک تو اس کا چہرہ بڑا خوبصورت اور بڑا معصوم سا تھا، وہ گاڑیوں اس کے پاس سے گزرتی رہتی تھی، وہ کبھی کسی گاڑی کے پاس میں نے اسے جا کر مانگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ بس کھڑا رہتا تھا اپنی جگہ پر، اور اس لیے اس کا چہرہ بھی یاد ہے کہ بعض دفعہ صبح کے وقت آپ 10-11 بجے میں وہاں سے گزرا، اس کو دیکھا، تو رات کو جب واپس آیا 9-10 بجے تو تب بھی اسی جگہ پر بغیر کسی ٹیک لگائے کھڑا رہتا تھا، ہاتھ ایسے کر کے کھڑا، باندھے ہوئے اور کھڑا تھا۔ اور میں اکثر کہتا تھا، اور شدید سردی میں ایک دفعہ تو اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یار اتنی تیز بارش میں جب ہم گاڑی کے اندر تنگ پڑ رہے ہیں، یہ باہر بارش میں کھڑا ہے اور کوئی اس میں کچھ ڈال دے اس کے باکس میں، تو ایک اس کی مسکراہٹ ہوتی تھی نہ بھولنے والی، بالکل نہ بھولنے والی مسکراہٹ تھی، اور وہ یاد ہے مجھے، ایسے یاد ہے جیسے ابھی بھی میرے سامنے اس کا چہرہ ہے، یعنی اتنی خوبصورت۔ ابھی 2 روز پہلے ایک سوشل میڈیا پوسٹ ملی جس میں پتہ چلا کہ ایک ہوم لیس لڑکا تھا، ینگ، وہ فوت ہو گیا، اور مانچسٹر میں وہ فوت ہوا۔ مطلب اس کی ہاسپٹل سے اس کی باڈی کیسے ریکور ہوئی، اس کی باڈی، وہ میں آپ کو جس نے ریکور کی وہ باڈی، اور پھر کیسے جنازہ ہوا، سب سے المناک بات یہ ہے کہ اس لڑکے کا یو کے میں ہے ہی کوئی نہیں۔ 5 فروری سے بتا رہے ہیں میں نے انٹرویو کیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 فروری سے اس کی باڈی ہاسپٹل میں، کسی نے کلیم ہی نہیں کی، پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے ہے۔ پھر جب سارا کچھ ہوا تو پتہ چلا اس کا تو یو کے میں ہے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کس عمر میں وہ آیا تھا، اس کے ماں باپ کہاں ہیں، یعنی اس ماں کو پتہ ہی نہیں جس کی وہ لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے کہاں، وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس ماں کو پتہ ہی نہیں، اس کے گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی رشتہ دار کا کوئی پتہ نہیں، وہ یہاں کیسے تھا کوئی پتہ نہیں، اسے کیا ہوا کوئی پتہ نہیں۔
پہلے آپ یہ انٹرویو سنیں جنہوں نے ان کو ریکور کیا ہے اور پھر جس طرح جنازہ ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. کاؤنسلر فاروق موجود ہیں. اس لڑکے کو بازیاب کرنے کے لیے ہاسپٹل سے اور کیسے اس کی ریکوری ہوئی, کیسے وہ بیچارہ اس کا فیونرل ہوا, وہ سارا کچھ انہوں نے ارینج کیا ہے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی چونکہ اردو اور انگلش یہ نہیں, انگلش بولیں گے تو ظاہر آپ کو سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم برادر. And yeah, I mean, the first time I heard about this young man, it was when some of the aunties who approached me and they mentioned there's this young brother or young like son of theirs they used to feed, and he was a homeless young man, and they were trying to locate him where he is. Because he was missing from his usual space where he sits. So I said, I'll try and find. I said, look, give me some direction, give me the name. So we got the name, and then we started ringing up hospitals, and we found that he was at Salford Hospital, and his body wasn't being claimed by next of kin or family members, because he had no family as well. And then when speaking to the hospital, they said, look, if no one claims the body, they cremate the body. And I said, no, we're not doing that. How long he been in hospital? He was in hospital for over 2 weeks, nearly 3 weeks, and no one has approached the hospital, or no one's coming forward for the body. And it's only when these aunties approached me and they said, please, can you find him and locate him? And that's how we located him. And we said to the hospital that we will take care of his funeral as a community. Who was he? Because I've heard nobody's here, no family, no friends, no nothing. No, he's a young man who come when he was 3 years old from Iran. And he had 3 years old when he came to this country. 3 years old? Yeah, when he came to this country. And this is... Without parents? No. So I think he came with someone else. And that's what I've heard. And we're trying to still trace family members as well. And we've heard that he may have an uncle in Newcastle. And this is where we're still trying to find out more details and find out his roots in Iran as well. Maybe his mother still alive, because there's a lot of money been collected as well, which people are saying we want to give it to the family, to the mother, or anyone in Iran. How sad is this that his mother, his parents, his brother, sister, nobody knows where he is. He even died, nobody knows. And this is what is very shocking, to see any brothers and sister who are left there, and feel unwanted. And when we went looking, I thought this is when, as a community, we all got together and said, look, we are going to put money towards the funeral. And it just like that, everyone got together. Even after we raised the money, there were people saying, we will pay for the funeral. These are random strangers in our community who's willing to, they've never met this person, but because they heard the story. He had a very cute face. Oh, yes. He has a very innocent face and smile. I mean, I've never directly met him, but I've seen him around. And because I usually drive past and I see him he's sitting on the... And yes, he's very... he's got a natural, a warm feeling to him. Yeah. And even the non-Muslim people in the community... I've seen so many posts. Yeah. And people have put flowers and said, look, we want to pay our respect as well. We're going down to the petrol station where he usually hangs around, near Shell petrol station on Yorkshire Street. And they've laid flowers there as well. And these are, and again, strangers who met him, just hanging about. So he shows how much hearts he's touched. For being himself. So it doesn't matter where you're from, life with struggles, they could be on the streets or they've got no family, but it shows how, a person can relate to other communities and other people and say, look, this is a human being. At the end of the day, he's just another human being like anyone else. Is there any news about where he belonged from or which part of the country, the world? Yeah, I mean, all we know at the moment is from Iran. That's where his roots are. We're still looking for more information, and we're still getting little, information from certain individuals. But we're trying to locate the uncle. انٹرویو آپ نے دیکھا, یہ کاؤنسلر فاروق تھے جن بہت کوشش, اور کمیونٹی نے تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ کس طرح بھاگ کر, لوگ تو کہتے تھے ہم خود سارا پیسہ ہم لگا کر
جنازہ کریں گے. اتنی اس کی وہ اسمائل اور وہ چہرہ جو تھا نا, اتنا لوگوں کو پسند تھا یہاں پر کہ وہ لوگ جو یہاں کی کمیونٹی ہے نا گورے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بھول ہی نہیں رہا ہمیں. وہ جس طرح بھی اس کا جنازہ اور یہ سب کچھ ہوا ہے, مطلب اس کی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوا, کیسے یہاں آیا, کیا ہوا, وہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا, نہ پتہ چلے گا. لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی اگلا جہان بہت بہت خوبصورت کرے, اس کو اپنے باغوں میں جگہ دے. پتہ نہیں کن مشکلات سے گزر کر, کس ماں کا لخت جگر تھا, چلا گیا, خاموشی سے آیا اور خاموشی سے ہی دنیا سے چلا گیا. کسی کو کچھ کہا ہی نہیں, کوئی گلہ ہی نہیں کیا یار, بالکل ہی ایسے آیا, خاموشی سے کھڑا رہا, کھڑے کھڑے چلا گیا. آج کوئی خبر نہیں تھی, دل کیا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ اگر آپ کو بھی اپنے آس پاس کوئی ایسی شخصیت چہرہ نظر آئے, کوئی مدد کے لیے کھڑا نظر آئے, پتہ نہیں اس کی کیا سٹوری ہے, وہ ضروری نہیں کہ وہ کسی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہو. مرنے کے بعد پھر اگر کسی کی مدد اس طرح ہوئی تو کیا فائدہ. ہاں, مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.